میاں جاوید لطیف صاحب، آپ جو سب کو منہ بھر بھر کے جھوٹا کہہ رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ تو خود جنرل فیض کے بینیفیشری ہیں، کیونکہ جس وقت نواز شریف صاحب نے ایکسٹینشن دی باجوہ صاحب کو، تو فیض صاحب بھی آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے نا؟ کون کر رہا تھا؟ کامران، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں ارشاد بھٹی صاحب، مجھے میاں بڑا صاحب ان سے ہمدردی بھی ہے کہ ایک گردان انہوں نے رٹی رٹائی ہر جگہ پہ بیان کرنی ہوتی ہے۔ آپ پوچھیں ہمدردی کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اس میں تو نواز شریف کو یہ نہیں ملوث کر سکیں گے، مگر ان کا فن یہ ہے کہ انہوں نے ہر صورت نواز شریف پہ ملبہ ڈالنے کے لیے اس پہ گردان میں بھی کچھ نہ کچھ کر دینا ہے۔ مگر ان کی اپنی سوچ ہے، اور آپ میڈیا والے سارے بلا بھی اسی لیے لیتے ہیں کہ انہاں دا کچھ کیا پانچا جڑا ہی کرن گے۔ مگر میں ایک ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے پاکستان کے اندر انٹیلیجنس ادارے ہوں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، پیٹرول بم پھینکے ہوں ان پہ، اور اس کو گرفتار کرنے میں اگر ادارے کامیاب ہو جائیں تو کوٹ بلا لے؟ یہ کہتے ہیں نا سہولت اس کو کہتے ہیں بھائی میرے، کہ گڈ ٹو سی یو کہہ کے چیف جسٹس صاحب نے ان کو واپس کر دیا، اور واپس کر کے یہ کہا اور یہ تو کہ جناب ان کو ماضی اس کی بات ہے، ریسٹ ماضی ہاؤس کی میں رکھا جائے۔ او بھائی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف نے پاکستان کے لیے سرو کیا، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک دیا، اندھیرے دور کیے، دہشت گردی ختم کی۔ مگر آج بتا دیں جو گردان آپ پوائنٹ آ گیا، ہمیں روز پوائنٹ آ سناتے ہیں گیا۔ ارشاد بھٹی صاحب، ایک سیکنڈ نہیں میرے بھائی، ایک سیکنڈ یہ بتا دیں جنرل صرف کہ اس نے فیض کہ آپ 3.5-4 فیضیاب ہیں یا سالوں میں نہیں؟ پاکستان کے لیے کیا کیا؟ آپ بار بار اس کو لے آتے ہیں کہ جناب بڑا پوتر ہے، پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پاکستان کے اداروں پہ چڑھ دوڑا، وہ سہولت کاری وہاں سے لے رہا پوائنٹ آ ہے، گیا، پوائنٹ جو آ گیا، ابھی آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستان کے باہر سے بھی کتنی سہولت پوائنٹ کاری آ اس گیا۔ کو میسر آج بھی ہے۔ اور جنرل فیض سمیت سب جو ہیں وہ کس ایجنڈے پہ ضرور کام بس کر رہے ہیں یہ ابھی پوائنٹ آ پتا گیا، چلے گا آپ کو ارشاد بھٹی صاحب۔ پوائنٹ آ گیا۔ بھٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ پہ یہ تاثر جو ہے نا کہ آپ نواز شریف کے خلاف ذاتی طور پہ کوئی رکھتے ہیں، آج اس تاثر کو یا زائل کر دیں یا ایکسیپٹ کر لیں۔ دوسرا یہ کہ مریم نواز صاحبہ اگر پنجاب میں اچھا کام کر رہی ہیں، بجلی کا ریلیف دے رہی ہیں، تو بھائی اس میں ہم کیوں جلیں؟ ہمیں بھی بتا دینا چاہیے، آپ اس کے متعلق بھی 2-3 لائنیں اچھی بول دیں۔ بجلی ریلیف دیا، نواز شریف صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بھٹی صاحب یہ بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں نا، تاکہ آپ پہ تاثر نہ آئے کہ آپ نواز شریف کے خلاف ہیں ذاتی طور پہ۔ پہلی بات تو یہ کہ بھائی جان آپ گھر سے نکلیں، آپ نے پیسے نکلوانے ہوں، آپ جائیں کسی بینک پہ اے ٹی ایم میں کارڈ ڈالیں اور اے ٹی ایم سے آپ کے پیسے نکلیں، اس کے بعد آپ اے ٹی ایم کو سلام ٹھوکیں گے کہ واہ کیا تو نے میری مدد کی، کیا تو نے میری خدمت کی؟ بھائی آپ کے پیسے تھے، آپ کا کارڈ تھا، آپ نے اے ٹی ایم مشین میں ڈالا اور پیسے نکل آئے۔ تو یہ اگر کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے پروٹوکول لے رہے ہیں، گاڑیاں انجوائے کر رہے ہیں، میں کیا اب سلام ٹھوکوں اس کے لیے؟ انہی کاموں کے لیے آئے تھے، یہی کام کرنا تھا۔ بجلی کے ریلیف پہ میں آتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ کا 9 مئی انہوں نے کیا سپریم کورٹ پہ، جسٹس قیوم ان کا تھا، جنرل حمید گل ان کا تھا آئی جی آئی، اسلم بیگ اور اسد درانی کو سپریم کورٹ نے 2012 میں کیوں کہا تھا ان کا کورٹ مارشل کریں؟ کیونکہ یہ جو اصغر خان کیس میں پیسے لیے ہوئے تھے 14 کروڑ جو بانٹے گئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ سوچئے کہ آج یہ سینہ پھلا کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف بات کرتے ہیں۔ وہ بھائی آپ کے محسن ہیں، آپ ان کے پاؤں دھو دھو کے پیو، آپ ان کو سلوٹ مارو، ان کی وجہ سے آپ اقتدار میں آئے ہو، ان کی وجہ سے آپ لندن سے واپس آئے ہو، ان کی وجہ سے آپ نے نیب قوانین بدلے، ان کی وجہ سے آپ کے سارے کرپشن کے دھل گئے۔ باقی میاں محمد نواز شریف صاحب اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت دے، وہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ میرا کام ہے ان پہ ساروں پہ تنقید کرنا۔ عمران خان صاحب کا یہ 2 منٹ بعد پٹرول بم 9 مئی، اور بھائی آپ نے تو مریم نواز صاحبہ کے لیے پاکستان نہ کھپے کا نعرہ مارا تھا۔ آپ کو آج کتنا درد ہو گیا؟ عمران خان بھگت رہا ہے اپنی حماقتوں کی سزا۔ میں نے کب عمران خان کا ذکر کیا کہ وہ پوتر ہے، وہ بڑا ہے، وہ نیک ہے؟ جو اس نے کیا وہ بھگت رہا ہے۔ آپ اپنا بتائیں نا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی جو 16 مہینے کی بدترین حکومت بجلی کا ریلیف، ابھی جو آپ کر رہے ہیں، اس میں اگر
اس میں اگر بجلی ریلیف سن لیں، اب یہ بھی سن لیں، اب یہ سنیں کہ اب دونوں باپ بیٹی بیٹھے ہیں، اللہ ان دونوں کو سلامت رکھے، اور دونوں بیٹھ کے انہوں نے کہا جی 1 سے 45 ارب ہم نے پکڑا ہے، ادھر ڈالا ہے اور ہم نے ریلیف دے دیا ہے۔ اب مجھے میں شارٹ ٹرم تو نہیں کہتا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ 2 مہینے کا ریلیف ہے، شارٹ ٹرم نہیں اس کو کہنا، تو 2 مہینے کا ریلیف دیا۔ مجھے بتائیں دونوں باپ بیٹی بیٹھتے، میرے لیے بہت محترم ہوتے اگر یہ کہتے کہ آج سے پنجاب میں مفت بجلی بند، آج سے پنجاب میں ہم نے لائن لاسز اور بجلی چوری روک دی، آج سے ہم نے جو پنجاب کے یا ہمارے سمیت جو پاور کمپنیاں ہیں جو ہماری اپنی، اس سمیت ہم نے ان کو پنجاب کے لیے کم از کم راضی کر لیا ہے کہ دوبارہ سے معاہدہ کریں، کیپیسٹی چارجز کم کریں، پھر بھی تھا۔ لیکن اگر آپ نے دے دیا 45 ارب، اس کے بعد الحمدللہ اشتہارات چل رہے ہیں، ان کا تو حال یہ ہے کہ ادھر انٹرنیٹ سلو ہے، ایکس بندش ہے، ادھر یہ ٹائم سکوئر امریکہ میں اپنی تصویروں والے اشتہار ڈال رہے ہیں کہ ہم آئی ٹی کا ہب بننے جا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب موبائل فون سمارٹ فون بانٹی جا رہے ہیں، تو کیا کرے بندہ؟ ان کا حد کے عزت آ گیا، اس کے بعد کاروائی کر دو ان کے، ہمارے سیاسی مخالفین کا آ گیا، سائبر کرائم آ گیا، باقی سارا آ گیا۔ اب ہم کیا کریں؟ میں کیا کروں کہ میں ان کی تعریفیں کروں تو یہ خوش ہوں گے؟